سلام دوستو، میں ہوں عثمان اور آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید ہماری سنسنی خیز سیریز ماضی کی سرگوشیاں میں۔ پچھلے چیپٹر میں ریحان کو ایک پراسرار سکرول ملا اور جیسے ہی اس نے اسے پڑھنے کی کوشش کی ستونوں پر قدیم تحریریں ابھرنے لگی۔ اچانک فضا میں سرگوشیاں گونجنے لگی اور اسے ایک پراسرار دھمک سنائی دی۔ کیا ریحان سکرول کو پڑھنے کی ہمت کرے گا؟ تو آئیے سنتے ہیں ماضی کی سرگوشیاں کا دوسرا چیپٹر جس کا نام ہے سرگوشیوں کی بازگشت۔ ریحان کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس کی نظریں اس قدیم سکرول پر تھیں جو ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ الجھن میں پڑ گیا۔ کیا مجھے یہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اس کے دماغ میں سوال گونجا۔ جیسے ہی اس نے سکرول پر نظریں گاڑیں، آس پاس کے ستونوں پر ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی۔ کچھ لمحے بعد ان ستونوں پر عجیب و غریب تحریر ابھرنے لگی، ایسی تحریر جو نہ اس نے پہلے کبھی دیکھی تھی اور نہ ہی سمجھی تھی، لیکن کچھ الفاظ اسے جانے پہچانے لگے۔ ریحان نے کئی سال مختلف لائبریریوں میں تحقیق کرتے گزارے تھے اور وہ پہلے بھی کچھ قدیم مخطوطات دیکھ چکا تھا، اسی لیے کچھ الفاظ اسے آشنا لگنے لگے۔ انلیل، انکی اور کھویا ہوا دروازہ۔ وہ ان الفاظ کو پہچاننے لگا مگر ان کا مکمل مطلب ابھی تک ایک راز تھا۔ اچانک ستونوں سے ایک مدھم سرگوشی گونجی، جیسے کسی نے بہت قریب سے اس کے کان میں کچھ کہا ہو۔ دروازہ ٹوٹنے والا ہے، محافظ جاگ چکے ہیں، پڑھنے والے یا تو علم حاصل کریں گے یا گمشدہ ہو جائیں گے۔ ریحان نے فوراً اپنے آس پاس دیکھا لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے فون سے ان تحریروں کی تصویریں لینے کی کوشش کی لیکن فون کی اسکرین سیاہ ہو گئی۔ جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا، ستونوں پر تحریر مزید واضح ہونے لگی، جیسے کسی نے انہیں تازہ کھودا ہو۔ اچانک زمین ہلنے لگی۔ ستونوں کے درمیان موجود دیوار میں ایک باریک دراڑ نمودار ہوئی۔ ریحان نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ دراڑ آہستہ آہستہ پھیلنے لگی جیسے کوئی دروازہ ٹوٹنے والا ہو۔ وہ پیچھے ہٹنے ہی والا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا، کیا یہ موقع میں ضائع کر دوں؟ مگر یہ کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ مزید قریب ہوا، ستونوں کی روشنی مدھم ہونے لگی اور تحریر مٹنے لگی۔ اگر وہ کچھ کرنا چاہتا تھا تو اسے جلدی کرنا تھا۔ ریحان کے سامنے دو راستے تھے، وہ واپس مڑ کر بھاگ جائے اور یہ جگہ چھوڑ دے، وہ ہمت کرے اور اس دروازے کے پار جھانکے کہ اندر کیا راز چھپا ہے۔ ریحان نے گہری سانس لی اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ جیسے ہی اس کا قدم زمین پر پڑا، دروازہ چرچرانے کی آواز کے ساتھ مزید اوپر ہو گیا۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر سے آیا جس کے ساتھ دھول کے ذرات فضا میں پھیل گئے۔ اندر گھپ اندھیرا تھا لیکن ریحان کی آنکھوں نے دیواروں پر ہلکی نیلی روشنی کے آثار دیکھے، جیسے اندر کوئی قدیم چراغ ابھی تک جل رہا ہو۔ وہ مزید قریب ہوا اور اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ اچانک اس کے پیروں کے نیچے زمین معمولی سی دھنسی، جیسے اس نے کوئی پوشیدہ تختی یا پتھر دبایا ہو۔ چند ہی لمحوں میں ستونوں پر بنی ہوئی قدیم تحریریں دوبارہ روشن ہو گئیں اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ دروازہ مزید اوپر ہو گیا۔ اندر سے کسی چیز کے گھسکنے کی آواز آئی۔ اچانک ایک غیر معمولی قوت نے اسے جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور ایک عجیب منظر اس کے ذہن میں ابھرنے لگا۔ وہ خود کو کسی قدیم دور میں کھڑا محسوس کر رہا تھا۔ ایک وسیع مندر کے دروازے پر ایک غیر معمولی مخلوق کھڑی تھی، قد آور جسم، چمکدار نیلی آنکھیں اور لمبے سنہرے بال۔ لوگ اس کا استقبال کر رہے تھے مگر ان کے چہروں پر عقیدت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب خوف بھی تھا۔ یہ منظر ایسا لگ رہا تھا جیسے 4000 سال پرانے کسی زمانے کی جھلک ہو۔ اچانک ریحان ہوش میں آیا۔ وہ گھبرا کر تیز تیز سانس لینے لگا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ وہ زمین پر بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ سکرول اوپن ہو چکا تھا اور اس میں بہت سی باتیں لکھی ہوئی تھیں جو سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی۔ انکی کے لیے جھکو، اپنی نسل انکی کو پیش کرو، اپنی جان اور روح بھی، کیونکہ وہی ہمارا دیوتا ہے۔ اس نے ہمیں یہ سب دیا ہے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی اس کے اندر ایک عجیب سا ڈر پیدا ہونے لگا، جیسے کوئی قدیم راز اس کے ذہن میں چھا رہا ہو۔ پھر اس کی نظر سامنے پڑی اور اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔
वहां एक अजीम मुजस्समा मौजूद था। इसके चेहरे पर हैरत की शिद्दत तारी हो गई, क्योंकि वो मुजस्समा बिल्कुल वैसा ही था जैसा इसने अपने ज़हन में अभी अभी देखा था। क्या ये इख्तिताम था या एक नए सफ़र की शुरुआत? रेहान के सामने एक और राज वाज़े हो चुका था, लेकिन क्या वो इस पोशीदा दुनिया के राजों को समझ पाएगा, या ये रास्ता इसे मजीद अंधेरे में धकेल देगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए माजी की सरगोशियां का अगला चैप्टर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो द एनिग्मा हब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।